حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يقبض العلم، بے شک اللہ تعالیٰ علم کو نہیں اٹھائیں گے، انتزاعا ينتزعه من العباد، اس طرح کے بندوں سے کھینچ لیں اس کو، ولکن يقبض العلم، لیکن اللہ تعالیٰ علم کو اٹھائے گا بقبض العلماء، علماء کے اٹھانے سے، حتی اذا لم، جب کا عالم، یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، فسئلوا، پس وہ ان سے سوالات کریں گے، فافتوا بغیر علم، وہ بغیر علم کے ان کو جوابات دیں گے، وضلوا، پس وہ گمراہ کریں گے، فضلوا، بس وہ خود گمراہ ہوں گے، واضلوا، اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی ہے کہ دینی علم، وحی کا علم جو ہے، قرآن و حدیث کا علم دنیا سے کیسے اٹھے۔ تو علم وحی جو ہے، جو اصل روح ہے اس کائنات کی، اس کے بارے میں یہاں بات سمجھائی گئی ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے نہیں اٹھے گا کہ اللہ تعالیٰ سینوں سے علم کو اٹھا لے، بلکہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لیں گے۔ ایک عالم اٹھے گا، اس کی جگہ لینے والا کوئی بندہ نہیں ہوگا، کوئی دوسرا عالم تیار نہیں ہوگا اس درجے کا، علماء اٹھتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا پھر جاہلوں کو اپنا سردار بنا لے گی۔ سردار سے مراد یہ ہے کہ اپنا مقتدا، دینی مقتدا بنا لے، دینی رہنما بنا لے۔ ایک تو سردار ہوتا ہے، قوم کا سردار ہے، اپنے خاندان کا کوئی بڑا ہے، اور ایک ہے علم کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے فقیہ ہوتا ہے، جو دین کی صحیح سمجھ بوجھ رکھنے والا ہوتا ہے۔ لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، دین کی رہنمائی لیتے ہیں، اس سے دین کا علم سیکھتے ہیں، اس سے دین کے مسائل کے حوالے سے سوالات کرتے ہیں، پھر وہ ان کو ان کی رہنمائی دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من العباد، اللہ تعالیٰ علم کو ایسے نہیں اٹھائیں گے کہ بندوں کے سینوں سے اس کو اٹھا لیں گے، یعنی اس کو چھین لیں گے، نہیں، بلکہ فرمایا وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، اللہ تعالیٰ علماء کے اٹھانے سے علم کو اٹھائے۔ آج ہم دیکھ لیں دنیا کے اندر، اپنے ملک کے اندر ہی دیکھ لیں ہم کہ اتنا بڑا کوئی عالم بھی اٹھ جاتا ہے تو اس کی جگہ اس درجے کا عالم نہیں آتا۔ اس درجے کا عالم اگر آ جائے تو جگہ پوری ہو جائے، لیکن نہیں آتا، اس سے کمزور درجے کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس سے کمزور درجے کا، حتیٰ کہ آج ہمارے ہاں پھر ایسے علماء کی بڑی کمی ہے۔ پھر ایسے نہیں کہ صرف جاننے والے ہی علم، یعنی کہ معلومات رکھنے والا عالم ہوتا ہے، بلکہ علم کے مطابق عمل بھی اس کے اندر موجود ہے۔ علم کے مطابق عمل نہیں ہوگا، پھر تو علم کی روح ختم ہو جائے گی، اس کو تو پھر نہیں پرواہ ہوگی، میں صحیح مسئلہ بتا رہا ہوں، غلط بتا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ حقیقت میں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر، ایک ہوتا ہے عالم، علم کا جاننے والا، وحی کے علم کو، قرآن کے علم کو، حدیث کے علم کو جاننے والا، اس کو عالم کہتے ہیں، اور ایک ہے صرف عبادت کرنے والا، اس کو عابد کہتے ہیں، جو نوافل پڑھتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، یقیناً وہ بھی ایک بڑا آدمی ہوتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو عالم ہے، جو فقیہ ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی تمام ستاروں پر۔ 14ویں رات کا چاند جو ہوتا ہے، جب چمکتا ہے تو ہمیں ستارے نظر نہیں آتے، بہت مدھم ہوتے ہیں، ان کی روشنی کم ہو جاتی ہے، چاند کی روشنی ان پر غالب ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی تمام ستاروں پر، اور فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ فرمایا انبیاء ترکہ میں درہم اور دینار نہیں چھوڑتے، انبیاء کی جو وراثت ہوتی ہے وہ بھی پیسے نہیں ہوتے، دولت نہیں ہوتی، درہم اور دینار نہیں ہوتے، بلکہ ان کی وراثت علم ہوتا ہے۔ فرمایا انبیاء نے علم کی میراث چھوڑی ہے، جس نے علم حاصل کیا اس نے نبوت کے علم سے ایک بڑا حصہ پا لیا۔
ایک حدیث میں ارشاد فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، سمجھدار عالم جس کو فقیہ کہا جاتا ہے، فرمایا کہ ایک فقیہ عالم جو ہے، ایک فقیہ 1000 عابدوں سے بڑھ کر ہے، ان سے بڑھ کر ہے، ان سے اوپر ہے۔ فرمایا حدیث میں من یرید اللہ بخیر یفقہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا۔ بہرحال دین کا علم، قرآن و حدیث کا علم، یہ وحی کا علم ہے جس سے اللہ کی معرفت اور پہچان حاصل ہوتی ہے، اور اسی سے لوگوں کو صحیح رہنمائی دی جاتی ہے۔ ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ وحی کے علم جاننے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب ان کو اٹھاتا چلا جاتا ہے تو علم جو ہے وہ دنیا سے ختم ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ لوگ پھر جاہلوں کو، جن کو وحی کا علم نہیں ہوتا، وہ شکل و شباہت کے لحاظ سے علماء جیسے ہوتے ہیں، یا خاندان کے لحاظ سے ان کا علماء سے تعلق ہوتا ہے کہ عالم کا بیٹا ہے، اس کا پوتا ہے، پڑپوتا ہے، نواسا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ بھی بڑا آدمی ہے۔ لوگ حالانکہ اس نے نہیں سیکھا ہوتا اور اس طبقہ علماء نے، اس علماء کے اس نے اپنے آپ کو شامل نہیں کیا ہوتا، تو لوگ اس کے ساتھ تعلق جوڑ لیتے ہیں، اس کو اپنا دینی رہنما بنا لیتے ہیں، پھر لوگ اس سے دین کے بارے میں رہنمائی لیتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں، اس سے علم ہوتا نہیں ہے، لیکن وہ اپنی ساکھ بچانے کے لیے، اپنے عہدے کو یا اپنی اس رکھ رکھاؤ کو باقی رکھنے کے لیے لوگوں کو بغیر علم کے مسائل کا جواب دیتے ہیں، سوالات کا جواب دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ خود چونکہ گمراہ ہوتے ہیں، اس لیے وہ دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، ان کو بھی غلط لائن پہ لگاتے ہیں۔ یہ حدیث بڑی اہم ہے، اس لحاظ سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم جب بھی کسی سے پہلے سوال پوچھیں، دینی سوال جو ہے ہر ایک سے نہ پوچھیں، وہ کسی اچھے عالم سے پوچھیں جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ واقعی یہ مفتی ہے، یہ علم کا، دین کا علم جاننے والا ہے۔ ہر داڑھی والا عالم نہیں ہوتا۔ آج ہمارے یہاں کیا رواج ہے، ہر داڑھی والوں کو مولوی صاحب کہہ دیتے ہیں، جس نے داڑھی رکھی مولوی صاحب، او مولوی صاحب ادھر ہو جاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ بھائی اس کے لیے باقاعدہ جو ہے پڑھنا پڑتا ہے۔ داڑھی رکھنا تو ویسے مسلمان کی شان ہے کہ اس نے داڑھی رکھنی ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، اور اللہ کے نبی کے حکم اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق فقہاء نے، علماء نے اس کو واجب کا درجہ دیا، ایک قبضہ کو، ایک مٹھ کو، یہ تو ویسے ہی رکھنی ہے۔ لیکن ہر داڑھی والا عالم نہیں ہوتا، وہ ہر داڑھی والا عالم نہیں ہوتا، ہر داڑھی والا قاری صاحب، حافظ صاحب نہیں ہوتا۔ ہاں اس کے نام سے پکارے، تو جب ہر داڑھی والے کو کہیں گے یہ مولوی صاحب ہے یا فلانا یہ قاری صاحب ہے، لوگ کہیں گے شاید یہ جاننے والا ہے، اس سے لوگ مسئلہ پوچھیں گے۔ تو اگر اس کا تھوڑا مزاج ہوا، اس کی طرف رجحان ہوا، تو وہ غلط سچ بتا دے گا لوگوں کو۔ اس لیے ایسے آدمی سے مسئلہ پوچھیں صحیح معنی میں جاننے والا ہو، وہ اگر اس کے ذہن میں اس وقت نہیں ہے تو آپ کو صحیح تحقیق کر کے بتائے، اس کو پتہ ہوگا میں نے کس کتاب سے دیکھنا ہے، کون سی کتاب اتھینٹک ہے، کون سی کتاب جاندار ہے، کون سی کتاب کسی اچھے عالم نے، صحیح عالم نے لکھی ہے، کیونکہ اس میں بھی تو دیکھنا پڑے گا نا کہ کس کتاب سے وہ رہنمائی لے رہے ہیں۔ بہرحال یہ حدیث، اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کے مطابق سمجھ نصیب فرمائے اور دنیا کے اندر صحیح معنی میں قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔